امت کو سکھانا چاہتے تھے کہ لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف مت کرو، اس لیے کہ اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، بے ضرورت کے پیسہ خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسراف اور دوسرا ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف کا مطلب کیا ہے؟ اسراف کا مطلب ہے اپنی ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کی کمائی اتنی ہے کہ آپ سال بھر میں 2-3 جوڑ کپڑے سے اپنا کام چلانا چاہیے آپ کو، آپ نے 8-10 جوڑ کپڑے لے لیے، تو یہ ہوا اسراف۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اگر گھر میں یہ کہہ دیا جائے کہ ماں باپ اس کام کو پسند نہیں کرتے ہیں، گھر میں ایک ملک میں یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارا ملک اس کام کو پسند نہیں کرتا ہے، تو کوئی بھی شخص اس کو کرنے کو پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ خالق و مالک کہتا ہے ہمیں، اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ہے تبذیر۔ تبذیر کا مطلب کیا ہے؟ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرنا، بالکل خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارا نوجوان گٹکا کھاتا ہے، یہ پیسہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج کل ہمارا نوجوان تمباکو کھاتا ہے، آج کل ہمارا نوجوان طرح طرح کی عادتیں بنائے ہوا ہے۔ تو یہ جتنی عادتیں ہیں، یہ ساری عادتیں، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، گانجا کھانا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ بلکہ بعض چیزیں جس سے نشہ ہوتا ہے اس میں استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ تو شریعت نے سکھایا کہ ایسے نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، اتنے مالدار صحابی تھے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے کہیں پر پڑھا کہ عبد الرحمن بن عوف جب انتقال ہوا ان کا، تو انہوں نے اتنی دولت چھوڑی کہ اس دولت کا اندازہ لگایا میں نے، جب آج کے زمانے کے، اس زمانے کے درہم کے اعتبار سے اور آج کے زمانے کے اعتبار سے، تو تقریباً 13,000 کروڑ روپے ہوتے تھے۔ کتنے؟ 13,000 کروڑ روپے کے مالک تھے وہ۔ مگر کتنی سادگی کے ساتھ آپ نے شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں۔ سب سے مالدار صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر زعفران کے کچھ داغ دیکھے۔ اس زمانے میں دلہا جب شادی کرتا تھا تو کوئی ایسی چھوٹی موٹی ایسی کوئی رسم ہوتی تھی کہ اس پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور نے کہا یا عبد الرحمن لعلک تزوجت، اے عبد الرحمن ایسا معلوم ہوتا ہے تم نے نکاح کر لیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا نعم یا رسول اللہ، کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ ہوتے تو کیا یار آپ نے بلایا بھی نہیں، دعوت بھی نہیں، ہم کو کہا بھی نہیں، انویٹیشن بھی نہیں بھیجا، نہیں، قربان جائیے میرا اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضور نے کیا کہا کہ اولم ولو بشاتین، کہ عبد الرحمن ولیمہ کرنا پڑے گا تم، اگرچہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ مالدار تھے۔ تو حضور نے کہا کہ ہم تمہارا ولیمہ کھائیں گے، مگر حضور نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا، ہم آپ کا نکاح پڑھا دیتے تھے۔ تو اتنی سادگی تھی ان کی زندگیوں کے اندر میں کہ مالدار سے مالدار صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح میں بلانے کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسلام اسی سادگی کو سکھاتا ہے۔ تو اگر انسان میں استطاعت اور طاقت ہے تو دلہے کی طرف سے ولیمہ ہوگا، اگر اس میں استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو دلہے پر ولیمہ فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، ختم ہو گئی بات۔ یہ ہے اسلام نے سکھایا کہ افضل النکاح ایسرها مؤونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خرچ نہیں کیا۔ تو چونکہ ایک مسئلے میں ابتلاء عام ہے، مجھے بتایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے تو ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو اس پر متنبہ کریں۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ نہیں، نکاح کرنے میں
سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ نکاح کرنے والا جس عورت کا انتخاب کرے وہ نیک اور صالح ہونی چاہیے. تنکح المرأة لأربع لحسبها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار میں سے کسی ایک وجہ سے، یا تو اس کے حسب نسب یعنی اونچے خاندان والی ہونے کی وجہ سے، یا اس کی مالداری کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دینداری کو ترجیح دو، اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. حضرت سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم چار بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا. اتفاق سے یہ جو روایت حضور نے بیان کی یہ روایت ہمارے گھر پر صادق آئی. وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے شادی کی ایک اونچے خاندان کی لڑکی سے. دوسرے بھائی تھے، انہوں نے شادی کی ایک مالدار لڑکی سے. اور تیسرے بھائی تھے، انہوں نے شادی کی ایک خوبصورت لڑکی سے. اب میرا نمبر آیا تو میں اپنے استاد کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کچھ نصیحت کریں. تو انہوں نے یہ حدیث سنائی تو میں نے دیندار عورت کا انتخاب کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جس عورت سے میرے بڑے بھائی نے شادی کی تھی حسب اور نسب کی وجہ سے، کچھ دنوں کے بعد ان میں جھگڑا ہوا اور طلاق واقع ہو گئی. دوسرے بھائی نے مال کی وجہ سے شادی کی، جھگڑا ہوا، اس کے پاس جو مال تھا وہ بھی لے کر چلی گئی وہ. تیسرے بھائی نے شادی کی خوبصورتی کی وجہ سے، کچھ مدت کے بعد جھگڑا ہوا اور وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی. اور پھر اخیر میں فرماتے ہیں واللہ اور